الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. آج کے سبق میں تیسرا رکوع سورۃ البقرہ کا شروع ہو رہا ہے. یہاں سے اللہ جل شانہ کی صفات عالی کو پھر سے بیان کیا جا رہا ہے جو کہ قرآن کے اصل مضامین میں سے ہے توحید باری تعالی و اثبات رسول. تو یہاں سے توحید باری تعالی کو پھر ذکر کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو. جلالین شریف نے اعبدو کو وحدو کے معنی میں لکھا ہے کہ اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ. ربکم، جو تمہارا رب ہے. الذی، وہ اللہ، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اور اسی طرح تمہارے بعد بھی پیدا ہونے والے سب لوگوں کا خالق وہی اللہ ہوگا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. یا ایھا الناس سے خطاب کس کو ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے یہ خطاب جمیع الناس، تمام لوگوں کو ہے. قرآن کا اعجاز کل انسانیت کے لیے ہے، خطاب کل انسانیت کو ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان سے مراد یہود ہے. امام سودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ خطاب کفار و مشرکین عرب کے لیے تھا. اور امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ خطاب منافقین اور یہود دونوں کے لیے ہے. بار کیف الذی، وہ اللہ جل شانہ، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. انسان کا مسکن، انسان کی ضروریات سب زمین سے. والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. من السحاب مطرا، یعنی بادلوں سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے میوے نکالے رزق کے طور پر. فلا تجعلوا، تم ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک. وانتم تعلمون، اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو. وان کنتم فی ریب، اگر تم کو شک ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس میں سے جو ہم نے اپنے نبی پر اتارا، یعنی یہ قرآن وہی، اگر تمہیں اس پر شک ہے قرآن پر، فأتوا بسورۃ من مثلی، تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے کے آؤ. سورتن میں تنوین ہے، تنوین چھوٹی سی چیز پر بھی دلالت کرتا ہے. تو ایک چھوٹی سی صورت لے کے آؤ. قرآن میں سب سے چھوٹی 3 صورتیں ہیں، کوثر، نصر اور عصر. کوثر، نصر، عصر، یہ 3 چھوٹی صورتیں ہیں. اگر اس جیسی چھوٹی صورت لے کے آؤ. وَدْعُوا، اور بلاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، جو تمہارے گواہ ہے اس بات پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور یہ گواہ اللہ نے مطلق ذکر کر دیے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، ملائکہ ہو. تمہارے پاس جو بھی دلیل ہے لے کے آؤ، لیکن تم تو نہیں لا سکتے ہو. دوسری جگہ اللہ جل شانہ اسی کے بارے میں فرماتے، اسی چیلنج کے بارے میں جو اللہ نے کافروں کو دیے. لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسان اور جنات وہ جمع ہو جائے، علی، اس بات پر، ایاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن جیسا قرآن کتاب لائے، لا یاتون بمثلی، تو اس جیسی کتاب لے کے نہیں آ سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ بعض کے مددگار بن جائے، ایک دوسرے کے مددگار بن جائے، پھر بھی نہیں کر سکتے. فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسے نہیں کیا، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے، فاتقوا النار التي، تو جہنم کی آگ سے ڈرو. کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو، نیک اعمال والوں کے لیے. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت میں باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب کبھی ان کو ان
جنت کے میووں میں سے رزق دیا جاتا ہے، رزقن رزق کے طور پر. قالو یہ جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ نعمتیں ہیں، وہ روزی ہے جو ہمیں سے پہلے دی گئی تھی. مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا میں جو کھائیں اس جیسے سیب ہے، انار ہے، اس جیسے کھجور ہے، لیکن جب چکھیں گے اس کا ذائقہ الگ ہو. یا جو ہمیں صبح دیا گیا تھا شام کو دیا جا رہا ہے، شکلاً صورتاً تو ایک جیسے ہوگا، یہ کہیں گے وہ اس جیسے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، لیکن ذائقہ اس کا الگ ہوگا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لائی جائے گی ان کے اوپر مشابہت. وَلَهُمْ، ان کے لیے جنتیوں کے لیے فیہا اس جنت میں ازواج مطہرۃ، پاکیزہ عورتیں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جنت میں دنیاوی عورت اور حور کا مکالمہ ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی عورتوں کو حور کہے گی کہ ہم جنت کی مخلوق ہے، کوئی کستور سے بنی، کوئی زعفران سے بنی، کوئی کافور سے بنی، کوئی عنبر سے بنی، لیکن تمہارا درجہ اور تمہارا حسن ہم سے زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دنیاوی عورتیں جواب دے گی لِصَلَوَاتِنَا وَصِيَامِنَا، کہ ہماری نماز ہو اور ہمارے روزوں کی برکت سے ہمیں یہ درجہ ملا ہے. تو جنت کی پاکیزہ عورتیں ان کے لیے ہوگی، جنتیوں کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ، لا یستحی، حیا نہیں فرماتے، ایضربا، اس بات سے کہ بیان فرمائے مثلا مثال ما بعودۃ فما فوقها، مچھر یا اس سے کمتر چیز کی. کافروں نے واویلا مچا دیا کہ آپ کہتے ہیں قرآن اللہ کا عظیم کلام ہے، اس میں مچھر کا ذکر ہے، اس میں مکی کا ذکر ہے، اس میں عنکبوت مکڑی کا ذکر ہے، اس میں خنزیر کا ذکر ہے، اس میں کتے کا ذکر ہے. حقیر چیزوں کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرما دے ان اللہ لا یستحی ان یضرب، اللہ کو حیا نہیں اس بات سے کہ وہ بیان کر دے مثلا ما بعودۃ فما فوقها، مچھر کی مثال بیان کرنے یا اسے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرنے سے اللہ کو حیا نہیں فرماتے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، واقف جو لوگ ایمان والے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، کہ یہ مچھر کی مثال سب کچھ اس کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور واقف جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ان جیسی مثال پیش کرنے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ فرماتے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس کے ساتھ ڈھیر ساروں کو گمراہ کرتے اور ڈھیر ساروں کو ہدایت دیتے ہیں. وما يضل به، اور اللہ اس کے ساتھ گمراہ نہیں کرتے الا الفاسقین، مگر فاسق لوگوں کو، گناہگاروں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں. فاسق اس میں فاعل فسق سے نکلا ہے، جس کا میں نے خروج کے ہیں، نکلنے کو بولتے. اور فاسق کیا ہوتے ہیں؟ الخارج عن طاعت اللہ الی معصیتہ، جو اللہ کی اطاعت سے نکل کر گناہ کی طرف نکلا ہو اس کو فاسق بولتے ہیں. یہاں فاسق سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے یہود مراد ہے، ابو العالیہ اور سودی فرماتے منافق مراد ہے، اور تیسرا قول ہے کہ سارے کافر اس سے مراد ہے. فاسقین کی ابھی آپ کو علامات بتائی جائے گی، نشانیاں بتائی جائے گی کہ ان میں کون سی علامتیں پائی جاتی ہیں. تو 3 علامتیں ابھی آپ کو بتائی جائے. الذین، وہ فاسقین، ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد. عہد سے مراد کیا ہے؟ اس میں ایک قول یہ ہے کہ الست بربکم ہے، کہ میں نے، آپ نے، سب نے اللہ کے حضور عالم ارواح میں یہ عہد کیا تھا اللہ کے حضور. جب اللہ جل شانہ نے فرمایا الست بربکم، آیا میں تمہارا رب نہیں، تو ہم سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، یہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو، ہم اس بات پر گواہ ہیں. تو دنیا میں آ کر اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ مراد ہے. یہ منافقین دنیا میں کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، شہادت کے کلمے پڑھ لیتا ہے، پھر بھی اس کو توڑتے کیونکہ دل سے کافر ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے. پختہ کرنے کے بعد توڑتے. وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے، توڑتے، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس کا اللہ نے حکم دیا، ایوصلہ جوڑنے کا، یعنی صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داریاں جوڑتے نہیں، توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. زمین میں فساد سے کیا مراد ہے؟ چوری، ڈاکہ، غیبت، دول بندوں کو لڑانا، چغل خوری، رشوت لینا، جبر کرنا، ظلم کرنا، ناجائز کرنا،
امناغ تول میں کمی کرنا، یہ ساری برائیاں، ملاوٹ کرنا، سب اس میں شامل ہے۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو نقصانی ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، و حال یہ ہے کہ تم تھے ہی نہیں، تم مردہ تھے، یہ تھے ہی نہیں۔ فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تجھے مار دے گا، وہ دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف جو نا لوٹائے جاؤ گے۔ کہ نہیں دنیا میں آ گئے زندگی دی، پھر موت دیں گے، قبر میں جاؤ گے، پھر زندگی دیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی تو آج روح فی جسدی، اس کے بدن میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربک، ما دینک، من نبیک۔ انسان بھول پیتے ہیں ان چیزوں کو۔ وہ الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض، لکم میں لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی نفع کے لیے، کہ اللہ نے تمہارے نفع کے لیے بنا دیا ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کے سب۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے قصد فرمایا، ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، فسواهن 7 سماوات، تو اللہ نے برابر کیے ان کو 7 آسمان۔ دیکھیں سما لفظ مفرد ہے، اکیلا لفظ ہے، لیکن معنی میں یہ جمع ہے، اور اس پہ دلیل فسواهن ہے کہ وہ جمع ہے۔ تو اللہ نے 7 آسمان برابر کیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر علم رکھتے ہیں۔ آج کے لیے تو 1 رکوع ہو گیا، اور اس کا لفظی ترجمہ پھر پڑھتے ہیں، غور سے سن لو، انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر کل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے اس رب کی، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، الذی، وہ اللہ، جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به، اور نکالا اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات، میوے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر، فلا تجعلوا، تو مت ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو کہ اللہ کے شریک نہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما، اس سے، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، فاتوا بسورۃ من مثلی، تو جیسے ایک چھوٹی صورت لے کے آؤ، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے جو ماں سوا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسے نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنائے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال والوں کو، ان لہم، کہ ان کے لیے، جنات، باغات ہے جنت کے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، کلما رزقوا منہا، پھر جب کبھی ان کو اس سے رزق دیا جاتا ہے، من ثمرۃ رزقا، جنت کے میووں میں سے رزق کے طور پر، قالوا، یہ جنتی کہتے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ روزی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی تھی، وَأْتُوا بِهِ متشابہا، ان لائی جائے گی ان کے اوپر مشابہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے، جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ عورتیں ہوگی، بیویاں ہوگی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان اللہ، اللہ جل شانہ، لا یستحی، حیا نہیں فرماتے، ان یضرب، کہ بیان کر دے، مثلا مثال، ما بعودتا فما فوقها، مچھریا اس سے کم تر کی، فاما الذین آمنوا، بار کے جو ایمان والے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا، اور جو کافر ہے، فیقولون، وہ کہتے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا کیا ارادہ ہے جیسی مثال لانے کی، پیش کرنے کی،
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتے اس کے ساتھ ڈھیر ساروں کو اور ہدایت دیتے ہیں اس جیسی مثالوں سے ڈھیر ساروں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقوں کو ہی گمراہ کرتے۔ الذین، وہ فاسقین، ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد، عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو نقصانی۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تو حال یہ ہے کہ تم تو تھے ہی نہیں، موتا تھے، مردہ تھے یعنی تھے ہی نہیں۔ فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے پیدا کیا ہر چیز تمہارے لیے جو زمین میں ہے۔ ثم استوی، پھر اللہ نے کثرت فرمائے، الی السماء، آسمان کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، تو اس نے برابر کیے 7 آسمان۔ وہو بکل شیء علیم، وہ اللہ ہر چیز پر علم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔